السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں سیریز کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر جو افراد تھے، یعنی اس میں بیوی اور بچے کون تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک بڑا بارونق اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے، اور رونق جو بخشی تھی نا وہ اسی حضرت خدیجہ کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو رونق ملی تھی۔ ویسے تو ساری بیویاں ہی تھیں اور بڑی باعزت اور بڑی بلند مقامات والی تھی، لیکن جس کی وجہ سے گھر میں رونق آئی تھی وہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے تھی۔ رونق ہوتی ہے بچوں سے، جس گھر کے اندر بچے ہوں اس گھر میں رونق ہوتی، جس گھر میں بچے نہ ہوں وہ گھر سونا سونا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی زندگی بہت خوشگوار اور بڑی محبت اور پیار والی، بڑی امن اور سکون والی تھی۔ 598 عیسوی کے ابتدائی مہینے محرم یا سفر میں ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا شادی کے بعد۔ تو اس بچے کا نام جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم بن محمد رکھا گیا۔ قاسم کی وجہ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی تھی۔ حضرت قاسم 2 سال کی عمر تک زندہ رہے، یعنی 2 سال تک زندہ رہے، اور اس کے بعد جب 2 سال کے پورے ہوئے تو وفات پا گئے۔ آپ اندازہ لگائیے جس کو اللہ بیٹا دے اور وہ بیٹا فوت ہو جائے، اور کب 2 سال کا بچہ کافی حد تک چلتا پھرتا بولتا ہنستا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوا، اور یہ بڑا خوبصورت بچے کا انداز ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر کا 3 4 5 سال تک کا جو بچے کا انداز ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ بچہ وفات پا گیا۔ 598 عیسوی کے آخری مہینوں ذی القعدہ یا ذو الحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلے بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ بیٹی کا نام زینب بنت محمد رکھا گیا۔ سیدہ زینب کی شادی جب وہ جوان ہوئی، سیدہ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے اس میں کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے تھے، ہم نے آج یہی پڑھنا ہے، اور پھر ہر بیٹی کے بارے میں یا بیٹے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات، ڈیٹیل تو نہیں ہوگی کیونکہ ڈیٹیل تو آپ پڑھیں گے تو بہت لمبی چوڑی ہوگی، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ٹاپک ہے۔ سیدہ زینب جو کہ حضرت خدیجہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، تو ان کی شادی ان کی خالہ ہالہ بنت خویلد کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ ابو العاص بن ربیع سے، آپ جانتی ہیں جب حالہ آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ ان کی آواز خدیجہ کی آواز جیسی تھی۔ شادی کے موقع پر سیدہ خدیجہ نے یمنی عقیق سے بنا ہوا ہار سیدہ زینب کو تحفے میں دیا تھا۔ کس نے؟ سیدہ خدیجہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ زینب آپ پر ایمان لائیں، بیٹیوں میں حضرت زینب ایمان لائیں۔ ابو العاص اور سیدہ زینب کا تعلق ہمیشہ ہی بڑا اچھا تھا، دونوں میاں بیوی جس رشتے میں بن چکے تھے، میاں بیوی کے بڑا رشتہ ان کا اچھا تھا۔
बड़ी मोहब्बत और प्यार वाला। कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अबुल आस पर दबाव डाला कि वो सईदा ज़ैनब को तलाक दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो हर मुमकिन उनकी कोशिश थी बेटियों की तरफ से परेशान किया जाए और रिश्तेदारों की तरफ से बाइकआउट कर दिया जाए, लेन देन मामलात सारे इनके साथ ख़त्म कर दिए जाए, हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जाए, कोई ऐसा मामला रह ना जाए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको खुश नज़र आए। तो उन्होंने दबाव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद पर डाला कि तुम इसको तलाक दे दो। उन्होंने अबुल आस को ये पेशकश भी की कि अबुल आस जहाँ चाहें हम उनकी शादी करवाने को तैयार हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ से रिश्ता लेके देने को तैयार है, लेकिन ज़ैनब को एक बार तलाक दो ताकि इस नबी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ़ हो। जिसके घर में बेटी उजड़ के आ जाती है उससे पूछे जाके उसको दुख कितना होता है। अबुल आस ने ऐसा करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि रवैया सईदा ज़ैनब से के साथ उनका पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अबुल आस के तर्ज अमल की तारीफ़ करते थे कि कितना लोगों ने इसको दबाव इस पर डाला, कितनी इसको तकलीफ़ दी, परेशान इसको किया और कितना प्रेशर में रखने की कोशिश की कि ज़ैनब को तलाक दे और मुझे तकलीफ़ पहुँचाए, लेकिन अबुल आस ने ऐसा मुझे तकलीफ़ नहीं होने दी, बल्कि मेरी बेटी से उतना ही मोहब्बत और प्यार ज़्यादा किया ताकि वो मुझे किसी तरह से भी परेशान ना देखें। सईदा ज़ैनब ने 629 ईस्वी में, यानी आप ये देखें 598 में ये पैदा हुई और 629 में 31 साल की उम्र हुई। ठीक है, तकरीबन यूँ समझ लें कि 98 में हुई, 2 साल ये है और 29 उधर, तकरीबन 31 साल ज़िंदा रही हैं। 31 साल में सईदा ज़ैनब की शादी भी हो गई और फिर 2 बच्चे भी थे। इनसे एक बेटी पैदा हुई थी उमामा बिनते अबुल आस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलो जान से उसके साथ मोहब्बत करते थे, उमामा के साथ। और आपने पढ़ा होगा कि जब मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवाते थे तो उमामा आके आपके कंधों पर बैठ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा को उठाकर नमाज भी पढ़ा करते थे। सुबहान अल्लाह, इतना नवासी से प्यार था। और एक बेटा अली बिन अबिल आस, उमामा और अली बिन अबिल आस, ये 2 बच्चे थे हज़रत ज़ैनब से। तो इनकी 629 में यानी 31 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई थी हज़रत ज़ैनब की। उसके बाद फिर आप देखें 598 में यानी 598 ईस्वी में हज़रत ज़ैनब पैदा हुई थी। तो 601 में यानी 3 साल के बाद हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक और अल्लाह ताला ने बेटी दी। उस बेटी का नाम रुक़ैया बिनते मोहम्मद। ठीक है, रुक़ैया बिनते मोहम्मद उनका नाम है। ऐलान नबूवत से पहले सईदा रुक़ैया का निकाह, अभी पैदा हुई, आपको पता है पहले लोग जल्दी निकाह भी कर दिया करते थे, तो निकाह कर दिया गया लेकिन रुखसी नहीं हुई थी। जिनके साथ निकाह हुआ था सबसे पहले वो था उतबा बिन अबू लहब, अबू लहब का बेटा, यानी सगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के बेटे के साथ निकाह किया था लेकिन रुखसी नहीं हुई थी। सईदा रुक़ैया ऐलान नबूवत के इब्तिदाई दिनों में ही ईमान ले आई थी, अभी रुखसी नहीं हुई थी। अबू लहब और उसकी बीवी और वो उर्वा बिनते हरब यानी मारूफ या मशहूर थी ये उम्मे जमील के नाम से। अबू लहब की बीवी अबू लहब ने और इसकी बीवी उम्मे जमील ने अपने बेटे उतबा को कहा कि मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दो, अभी रुखसत नहीं हुई, पहले ही तलाक दे दो। उतबा बिन अबू लहब ने शर्त रखी कि उसकी शादी अबान बिन सईद बिन आस जो मक्का का एक बड़ा सरदार था, अगर उसकी बेटी का रिश्ता मुझसे करवा दें तो वो सईदा रुक़ैया को तलाक देने के लिए तैयार है, अगर नहीं तो फिर पॉसिबल ना होगा। उतबा ने रसूलुल्लाह की जब उन्होंने रिश्ता उनसे मांगा तो रिश्ता उनको मिल गया।
یعنی شرط پوری ہو گئی۔ عتبہ نے رسول اللہ کی بیٹی کو طلاق دے کے ابان بن سعید کی بیٹی سے شادی کر لی، اور تیسری بیٹی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پیدا ہوئی یہ 601 عیسوی میں رقیہ تھی، اور 603 عیسوی میں سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کی تیسری بیٹی جس کا نام ام کلثوم تھا، تو ان کا نام رکھا گیا ام کلثوم بنت محمد۔ اور اعلان نبوت سے قبل ام کلثوم کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، ایک کا عتبہ سے، دوسرا اس کا کیا گیا عتیبہ بن ربیعہ سے۔ یہ نکاح اور سیدہ رقیہ کا نکاح ابو لہب کی درخواست پر ہوا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب رسول اللہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ دشمنی تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب رسول اللہ نے اللہ کے ایک ہونے اور تمام انسانوں کے برابر ہونے کا اعلان کیا تھا کہ سب برابر ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے سردار تھے تو برابر بن سکتے تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے کہنے پر عتیبہ نے بھی سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ عتبہ نے رقیہ اور عتیبہ نے ام کلثوم کو ایک ہی وقت میں طلاق دی۔ ایسا ابو لہب اور اس کے خاندان نے رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے کیا تھا۔ سگے چچا نے یہ کام کی، چچیاں تو ویسے تکلیف دے ہی لیتی ہیں، لیکن چچا نے بھی، جو کہ وہ جہالت کا وقت تھا نا، تو کتنی چچا نے بھتیجے کو تکلیف دی۔ اور آج بھی جہالت کا ہی دور ہے، علم بہت عام ہے لیکن جہالت والے کام سارے ہی ہو رہے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے خاندان نے رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے ایسا کیا۔ دیکھا جائے تو ماں باپ کے لیے ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کی طلاق کتنی تکلیف کا باعث ہوں۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت خدیجہ سے ایک چوتھی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رکھا گیا۔ فاطمہ الزہرا ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی چچا کے بیٹے تھے ابو طالب کے، وہ چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں حضرت ابو عبد المطلب کی وفات کے بعد جنہوں نے پرورش کی تھی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی حالات میں بہتر ہو گئے تھے تو علی کو اپنے پاس لے آئے تھے۔ ایسا ہی تھا نا، علی کو اپنے پاس لے آئے تھے اور آپ نے ان کو اپنی تربیت میں رکھ لیا تھا۔ رسول اللہ نے ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی تھی علی بن ابی طالب کے لیے، اے اللہ جب ان دونوں کا نکاح ہوا، اے اللہ ان دونوں میں برکت نازل فرما، ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت نازل فرما اور ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ جب ہوئی تو آپ کی اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ ہی زندہ تھی، باقی سب اولاد دنیا سے جا چکی تھی۔ کتنا صدمہ ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ آپ کیا سوچیں گے؟ یعنی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے فاطمہ کے سب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ فاطمہ رہ گئی تھی صرف، جو کہ وہ بھی 6 سال یا شاید 6 ماہ کے بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ کان میں یہ بات کہی تھی کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو وہ پہلے تو رو رہی تھی، تو روتے روتے وہ سن کے یہ بات، یعنی باپ سے کتنی گہری محبت تھی کہ روتے روتے کہا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی۔ اس کا واضح پیغام تھا نا کہ جیسے میں دنیا سے جا رہا ہوں تم بھی میرے پیچھے ہی آ جاؤ گی۔ ہم تو موت کا بلاوا سن کر یا اس طرح سے سن کر ڈر جاتے ہیں، ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہے نا؟ لیکن وہ بیٹی مسکرا پڑی، جو کہ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ پہلے تم رو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے تیرے کان میں کوئی بات کہی تھی، تو کیا وجہ تھی جس پر، کون سی وہ بات تھی جس پر تو ہنس پڑی تھی؟ تو انہوں نے پھر بتایا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا۔ جی، آپ نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 28 سال میں اس وقت حضرت فاطمہ کے بچے تھے، حسن، حسین، 28 سال میں وفات بھی پا گئے اور بچے بھی تھے۔ یہاں 28 سال کی کر کے 30 سال کی کر کے شادیاں کرتے۔
رسول اللہ کے اعلان نبوت کے تقریباً 3 سال کے بعد، اعلان نبوت کے 3 سال بعد 613 عیسوی میں سیدہ خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام عبداللہ بن محمد رکھا گیا۔ عبداللہ پہلا قاسم تھا اور اب عبداللہ بن محمد رکھا گیا۔ انہیں طاہر اور طیب کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ عبداللہ بن محمد چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ عبداللہ بن محمد کی وفات پر بنی سہم کے سردار عاص بن وائل نے کعبۃ اللہ کے احاطے میں لوگوں کی موجودگی میں، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک جلسہ نما اس نے رکھا، ٹھیک ہے، لوگوں کی موجودگی میں کیا کہنے لگا، یعنی کفار اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے اور زبان سے بھی تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، اپنے ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے تکلیف ہوتی رہے۔ ادھر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد دنیا سے جا چکی ہے، اور 7 بیٹے دیے تو وہ بھی کتنے دکھی تھے، دکھ نہیں دکھ پر پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، لیکن جو ان کی باتیں تھی کفار کی، وہ دکھ کی آندیاں بن گئے، یعنی وہ جیسے خود دکھ کی آندیاں وہ چلا رہے تھے کہ کسی طرح سے سکون نہ لینے دیا جائے، غم پر غم ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا کہنے لگے، مجھے اور آپ کو کوئی نقصان ہو، آج کے دور میں کسی کا بیٹا فوت ہو اور ساتھ ہی گھر میں یا پاس ہی محلے میں کوئی لوگوں کو اکٹھا کر کے تو یہ کہنا شروع کر دے کہ اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، کتنی تکلیف، جب سنیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب عاص بن وائل نے لوگوں کی موجودگی میں کعبۃ اللہ کے احاطے میں کھڑے ہو کر کیا کیا، کہنے لگا ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ کے بیٹے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے نا، کہنے لگے ابن عبداللہ کی نسل ختم ہو گئی ہے، وہ ابتر، بے نام و نشان، جسے ہم پنجابی میں ہمارے لوگ کہتے اوترا ہو گیا، ابتر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عاص بن وائل کو سورہ کوثر کی صورت میں جواب دیا، کیا کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی نعمت اور کثرت سے عطا کیا ہے، تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی گمنام، ان نون یا ابتر، دم کٹا، بے نسلہ، یہ آپ کا دشمن ہی ہے، اور یہی دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 6 بچے، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، 6 بچے پیدا ہوئے، کس سے؟ سیدہ خدیجہ سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی بھی تھی جس کا نام ماریہ قبطیہ تھا، اور ماریہ قبطیہ سے رسول اللہ کا ایک بیٹا ابراہیم بن محمد پیدا ہوا۔ رسول اللہ کے گھر میں زید بن حارثہ بھی رہتے تھے جو کہ غلام تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو چچا کے بیٹے تھے، اور غلام زید جو تھے یہ وہ تھے جنہوں نے خود چچا اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ان سے کرتے تھے۔ رسول اللہ کو اندازہ ہے کہ چچا مالی، جب ان کو اندازہ ہوا کہ چچا مالی طور پر کمزور ہے لیکن بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، اب رسول کی مالی حالات پہلے بہتر ہو چکے ہیں، پرورش یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے اس گھر میں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کر کے باقاعدہ ان کا وہ بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا وہ لے لیا اپنی پرورش میں۔ تو اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماریہ قبطیہ سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور 18 ماہ سے ماں کا ہوا کون؟ ابراہیم۔ کتنے مہینوں کا؟ 18 مہینوں کا، یعنی آخری جو کرن نظر آئی امید کی، جو کہ دشمن تو کہہ رہا تھا یہ ابتر ہے،
اب ایک اور جب لونڈی سے یہ بیٹا پیدا ہوا تو تھوڑی سی امید لگ گئی، اور یہ بھی 18 ماہ کا بچہ بھی چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا، چھوٹی چھوٹی ننھی منی یعنی باتیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشیاں بکھیرتا ہوا یہ بچہ آخری کرن تھی، جو کہ یہ بھی 18 ماہ کے بعد یہ بھی غروب ہو گئی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین ہوئے ہوں گے کہ ہاتھوں پر اٹھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب قبر میں دفن کرنے لگے تو آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، ابراہیم ہم تیری وجہ سے آج غمگین ہیں، آج ہم تیری وجہ سے بہت غمگین ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کے اندر جتنے لوگ تھے اسی طرح سے کچھ سالوں کے اندر ہی وفات پا گئے، اور بیٹے بچپن میں ہی، اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت تھی، اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ آج کل کوئی پیر ہوتا ہے نا تو اس کا بچہ ہو تو وہی کل کو اس کا گدی نشین بن جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس میں حکمت تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ ان سارے معاملات کے اندر بیٹیاں بھی جوانی میں ہی چلی گئیں اور بیٹے بچپن میں ہی چلے گئے، 2 بیٹے 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے، 1 بیٹا ماریہ قبطیہ سے، اور یہ سارے ہی بچپن کے اندر یا جوانیوں کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صرف 1 بیٹی بچی حضرت فاطمہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 6 ماہ کے بعد وفات پا گئیں، اور اس طرح سے پھر آگے جو سلسلہ چلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا چلا، اولاد دنیا سے چلی گئی، پھر آگے سے آل یعنی حضرت علی کے بچے، حضرت فاطمہ کے۔ تو یہ تھا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت گھرانہ جو کہ بہت زیادہ اعلیٰ مقام کا حامل تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔